سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنی ماتھے کی نگاہ سے یہ نورانی منظر دیکھ رہے ہیں، حضرت کا انتظار، حضور کوثر ملت، پیر طریقت، گل گلزار ربانیت، شہزادے حضور سلطان الواعظین، فخر ملت حضرت علامہ مولانا سید کوثر ربانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اس عمر میں بھی اے صورت والوں کتنے خوش نصیب ہو کہ حضرت اپنی صورت دکھانے آئے۔ ایک تعلق ہمارا حضرت سے بڑا دیرینہ، بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ میرے دادا حضور محدث اعظم ہند حضرت کے والد بزرگوار کو سلسلہ عالیہ اشرفیہ کی اجازت و خلافت عطا فرمائی اور تقریر سن کے سلطان الواعظین کا خطاب عطا کیا۔ یہ بھی ایک تعلق ہے، یہ آدان پردان خانواد اشرفیہ کا ربانیہ سے ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہوتا ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام بغیر کسی تاخیر کے، کیونکہ جتنا ہونا تھا ہو چکا۔ گرمی چاہے جتنی ہو، لیکن یہ اطمینان ہے کہ بارش ہمیں ہٹا نہیں سکتی، ہلا بھی نہیں سکتی۔ اگر باہر کی بارش سے بھیگنے کا موڈ ہو تو اندر بیٹھ کے پسینے کی بارش میں بھیگ جاؤ۔ یہ پسینے کی بارش ہوگی، مدینے کی بارش ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت شرف حاصل ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد والا شان ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ ترجمہ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی، سب سے عظیم ہے۔ کیا؟ میری طرف دیکھیں، کیا؟ اللہ کی عربی زبان میں رضا کو رضا کہتے ہیں، اور اسی عربی کے رضا سے اردو کا رضا بنا ہے۔ آج کل علی گڑھ کے اور کراچی کے اردو کی ادیب پریشان ہے کہ لوگوں نے اب اردو بھی جو ہے عربی میں بولنا شروع کر دیا ہے، اور وہ رضا کہتے ہیں، سوال کو سؤال کہتے ہیں۔ یہ اردو کی فصاحت کے خلاف ہے، اردو کو اردو ہی میں بولنا چاہیے۔ تو اللہ کی رضا سب سے مہان، سب سے بڑی ہے، سب سے عظیم۔ ایک اچھی اولاد اسی کو کہتے ہیں سعادت مند اولاد، جو اپنے سیوا سے اپنے ماں باپ کو راضی کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بچے کے لیے اس کے ماں باپ کی رضا بھی بڑی قیمتی ہے۔ ایسا ہی ایک مرید، سعادت مند مرید کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی محبت سے، اپنی نسبت سے، بلکہ اپنی خدمت سے اپنے پیر کو راضی کرے، کیونکہ پیر کی رضا دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا باعث بنے گا۔ لیکن ایک اچھا بندہ وہ ہے جو اپنی بندگی سے اپنے مولا کو راضی کرے۔ اور یاد رکھو، اگر اللہ راضی تو سب راضی، اور سب راضی اور اللہ نہیں راضی تو سب بیکار ہے۔ اور وہی پیغام اس آیت کے ذریعے دیا جا رہا ہے کہ سب سے عظیم رضا، خوشنودی، پلیجر اللہ کا ہے۔ اسی کی مرضی پہ چلنا ہی ہمارا سدھانت ہونا چاہیے، ٹارگٹ ہونا چاہیے، گول ہونا چاہیے۔ اس پورے مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہوں؟ Did you born by your own will? بولو نہیں۔ Will you die by your own will? اپنی مرضی سے مرو گے؟ بولو
اچھی بات ہے کہ جو ایمان والا بھی نہیں وہ بھی یہ مانتا ہے کہ نہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں نہ اپنی مرضی سے جاؤں. سوچو نا کہ جب ہمارا ارائیول ہماری مرضی سے ہمارا ڈیپارچر بھی اس دنیا سے ہماری مرضی سے نہیں تو پھر ہمارا اس سے ہماری مرضی سے کیسے ہوگا؟ سمجھ میں آئی بات؟ آئے ہو اللہ کی مرضی سے، انشاءاللہ جاؤ گے بھی اللہ کی مرضی سے. تو کامیابی اس میں ہے کہ جیو بھی تو اللہ کی مرضی سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی ہماری مرضی کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارا چہرہ ہماری مرضی سے نہیں بنا، ہماری آنکھیں، ہمارا منہ، ہمارا پاؤں، ہمارا یہ پورا وجود ہماری اچھا سے نہیں بنا تو ہمارا جیون ہماری اچھا سے کیسے چلے؟ تو اب کامیاب ہونا تو اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی پر چلنا شروع. اس کو سمجھتے چلیں. مجھے یاد ہے غالباً اسی صورت میں کلک ہو رہا ہے 2-3 سال پہلے میں نے ایک مسجد میں مغرب کی نماز پڑھائی تھی یا کیا تھا، اور اس موقع پہ میں نے تقریر دی تھی اور کچھ اپنے والد بزرگوار حضور غازی ملت کا ایک تبرک دیا تھا. ان کا ایک وزڈم ایک تھاٹ ان کی ہے وہ دی تھی. پتہ نہیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ نہیں. ہمارے الطاف بھائی نے تو کئی بار سنا ہوگا. حضرت اپنی مجلسی گفتگو میں اکثر یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی 3 چیزوں سے کنیکٹ ہے. ایک بیوٹی، ایک کوالٹی اور ایک ریالٹی. معاف کیجئے گا جو لوگ نعرہ لگانے کے عادی ہیں، ابھی ان کے حساب کی بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی کچھ ایسی باتیں جو یہاں سے لے کے اگر جاؤ تو کچھ پاؤ گے انشاءاللہ. بیوٹی یعنی سندرتا، کوالٹی یعنی وشیشتا، ریالٹی یعنی واستوکتا. ان تینوں سے ہمارا پالا پڑتا ہے. ان تینوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بیوٹی ہیز ویری شارٹ ٹائم، اٹ گوز ویری کوئکلی. بیوٹی اتنی جلدی جاتی ہے کہ کیا بتا. کوالٹی ریمینز a little bit more than the beauty. کوالٹی کا ٹائم تھوڑا لمبا ہے وشیشتا کا. لیکن جو چیز کبھی ختم نہیں ہوتی وہ واستوکتا ہے، وہ ریالٹی ہے، وہ حقیقت. مثال کے طور پر تاکہ ایک دم دودھ کا دودھ پانی کا پانی، جیسے گلاب کا پھول خوبصورت ہوتا ہے کہ نہیں بولے؟ ایکسٹرا آرڈینری بیوٹیفل. آپ نے دیکھا، آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے، کھینچے. یہ کھچاؤ کیوں پیدا ہوا؟ بیکاز آف دا بیوٹی آف فلاور. اللہ نے جو اس پھول کو خوبصورتی دی ہے اس نے آپ کو اپنی طرف کھینچا. لیکن یہ اس کی کوالٹی نہیں ہے، بیوٹی کیا ہے؟ خوبصورتی ہے، سندرتا. لیکن جیسے ہی آپ نے ناک سے لگایا then you found a special fragrance coming out from the flower. ایک خاص قسم کی سگندھ آپ کو ملی جو دوسرے پھولوں میں یہی اس کی کوالٹی کیا ہے جو دوسرے میں نہیں. مگر 3 دن میں وہ ڈرائی ہو گئے، 10 دن میں سوکھ کے سڑ کے گل گئے، 15 دن بعد مٹی سے مکس ہو کے بدبو آ رہی ہے پھول سے. سگندھ نہیں، درگندھ آ رہی ہے. یہ اس کی ریالٹی ہے کہ مٹی سے نکلا مٹی میں گیا. توجہ چاہتا ہوں. ایسے ہی بچہ انسان چاہے گورا ہو، کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، چاہے سندھی ہو، ہندی ہو، چاہے انگریز ہو یا رنگریز ہو، بچے always looks very cute. نیگرو بھی ہے تب بھی کیوٹ لگتا ہے، اسی لیے لوگ اسے چومتے ہیں، یہاں بھی چومتے ہیں، یہاں بھی چومتے ہیں، دلار کرتے ہیں. جو اس کی کوالٹی نہیں ہے، بیوٹی کیا ہے. بٹ when he grown up، جیسے ہی جوان ہوا اب اس کی کوالٹی دیکھی جائے گی وہ ہے کیا. whether he's doctor, engineer, scientist, journalist, politician, mufti, allama, businessman، کون ہے جو
جو ہوگا وہ اس کی کوالٹی کیا ہوگی. مگر 80 سال کے بعد اس نے دنیا چھوڑ دی. چاہے جلایا جائے, چاہے دفنایا جائے, چاہے پانی میں ڈبویا جائے, جائے گا مٹی میں. اور جب وہ مٹی میں گیا تب سمجھ میں آیا یہ میری ریالٹی کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے بنا, اسی مٹی میں لوٹا ہوں اور ایک دن اسی مٹی سے میں نکالا جاؤں. آج کی جنریشن کا پرابلم یہ ہے, یہ فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام کے پیچھے پاگل جو نوجوان ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ آج کی جنریشن 95% ریالٹی کے بارے میں جانتی ہی ہے. واستوکتا کیا انہیں پتہ ہی نہیں. ایون they don't want to know about the reality. ہاں وہ جو 4.5% ایسے ہیں نوجوان جو اپنی کوالٹی کو فالو کرتے ہیں. وہ پڑھتے ہیں اسکول میں تو صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں, کچھ بننے کے لیے. وہ شادی بیاہ بھی کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ جس چھوکری سے میری شادی ہونے والی کم سے کم اسے روٹی پکانا تو آتا ہے. ایسا نہ ہو کہ شادی کیا بیوٹی دیکھ کے اور پتا چلا زومیٹو اور سویگی سے کھانا آ رہا ہے. آپ کے مطلب کی بات کی نا, میں آؤں گا, میری عادت ہے میں جیسا سنتا ہوں ویسے ہی سنا. یقین جانو اگر آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا تو میں بھی سنانے کی کوشش کروں گا. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک. صرف 0.5% ایسے لوگ جو ریالٹی کو فالو کرتے, 95% بیوٹی کو فالو کرتے اور 4.5% ایسے ہیں جو صرف کوالٹی کو فالو کرتے. اب سنو صوفیہ کا مشرف اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بیوٹی کے پیچھے بھاگے, سندرتا کے پیچھے, وہ عام بندہ ہے. کون ہے؟ زور سے بولو. کامن لوگ, آرڈینری لوگ, سادھارن لوگ. اور جو کوالٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ خاص بندے, خاص بندے, اسپیشل لوگ. اور جو ریالٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اللہ والے لوگ. انہی میں کوئی غوث ہے, کوئی قطب ہے, کوئی ابدال ہے, کوئی اوتاد ہے, کوئی نقبہ ہے, کوئی نجبہ ہے. انہی میں کوئی موسیٰ جیسا دیوانہ بھی ہے اور جمال الدین جیسا دانا بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. اب ایک دو ریالٹی بتا کے میں آگے چھیڑا ہے جب بیوٹی, کوالٹی اور ریالٹی. اور یہ میرے والد گرامی حضور جانشین محدث اعظم غازی ملت کے تھاٹس ہیں. اور میں اس لیے بیان کر رہا تھا کیونکہ میں ان کے جملوں کا امین بھی ہوں اور ان کا فطری جانشین بھی ہوں. اور حضرت کی دعا بھی مل جائے گی تو کام ہو جائے گا الحمدللہ. توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ دیکھیے. ایک ریالٹی سنو. جیسے پہلے تم اس دنیا میں تھے, بولو ہاں نہیں تھے بھائی. You were in the body of mother, and before that you were in the backbone of your father, and before that you were in the day of in the world of soul. تو پہلے اس دنیا میں, زور سے بولو, آپ کا عتیت, آپ کا ماضی, پاسٹ اس دنیا میں تھا. ٹھیک ہے, بھوشیہ رہے گا, آگے اس دنیا میں رہو گے نہیں. ہمیں تو جب تمہارا عتیت نہیں, تمہارا بھوشیہ یہاں نہیں, تو پھر تمہارا ورتمان کیسے سمجھو جب تم دنیا میں تھے نہیں, بعد میں رہو گے نہیں تو ہو کیوں؟ اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے پیغام دیا کہ اے میرے بندو, تمہیں دنیا میں مزہ کے
کچھ ایسا کرتے جاؤ کہ اللہ راضی ہو۔ یہ راضی کرنا بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ ایک صاحب نے سوچا، اور ہمارے بنارس والے حضرت بہت کوشش کرتے ہیں کہ پیر صاحب آئے ہیں تو صرف فاتحے سے نہیں، کچھ ناشتہ بھی ہو، اور یہ نہیں جانتے کہ یہ 20واں اور 25واں ناشتہ ہوتا ہے جو ان کے گھر میں کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ پیٹ نہیں، انڈیا گیٹ کتنا چاہو ڈالنا، تو پیرانے کرام کا صبر ہے کہ چکھ لیتے ہیں، لیکن کوشش یہی رہتی ہے نا ٹاپ کوالٹی کی مٹھائی ہو، ٹاپ کوالٹی کا کھانا ہو، تاکہ حضرت راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ مقصد یہی ہے نا۔ ایک مرید نے سوچا کہ دوپہر میں دعوت کی اس کے گھر، سوچا کچھ ایسا کھانا بناؤں کہ حضرت خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ میں اس کے گھر گیا تو چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، قورمہ بھی ہے، شاورما بھی ہے، بریانی بھی ہے۔ اب ادھر بریانی، ادھر نورانی۔ دیکھا تو ہو گئی پریشانی۔ ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، ایکسٹراآرڈینری ڈیلیشیس، اتی سوادشٹ، بٹ آئی couldn't enjoy، مجھے مزہ نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق نہیں۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ کھانا میری، کیا سمجھے اس مثال؟ کیا سمجھے؟ بلا تشبیہ، جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے، ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند جاننا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت۔ اب میری پسند تو آپ جان جائیں گے۔ آپ کو میری پسند جاننا ہے، ڈائریکٹ میرے پاس آئیں اور پوچھیں حضرت کا میرے گھر آپ کی دعوت ہے، آپ کیا کھائیں گے؟ میں کھٹا کر بتا دوں گا، میں بڑا ہوشیار مرید ہے، اپنی پسند سے نہیں میری پسند سے بنائے گا۔ میں نے کہا سادی روٹی بنا دے، سادہ چاول بنا دے، سادی سبزیاں ہری ہری بنا دے، سادی دال بنا دے۔ جتنا کھانا سادہ ہوگا دعا اتنی سادہ ہوگا۔ میں اس کے گھر پہنچا، اپنی پسند کا کھانا دیکھا، کھانا تھا 2 روٹی، کھا لیا 4 روٹی۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا میری پسند کا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی پسند کیسے کریں؟ وہ انت ہے، ہمارا انت ہے، وہ اسیمت ہے، ہم سیمت ہیں، وہ نراکار ہے، ہمارا آکار۔ وہ بنانے والا، ہم بننے والے، وہ کھلانے والا، ہم کھانے والے، ہم اس کی پسند کیسے جائیں؟ ہمارا اس سے ڈائریکٹ کوئی کنیکشن نہیں۔ اس نے آنکھیں دیا جس سے ہم دیکھتے ہیں، کان دیا جس سے ہم سنتے ہیں، منہ دیا جس سے ہم بولتے ہیں، کھاتے ہیں، چکھتے ہیں۔ اس نے ہمیں ہاتھ دیا جس سے ہم پکڑتے ہیں اور ٹمپریچر معلوم کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں ناک دیا جس سے ہم سگندھ کو سونگھتے ہیں۔ These are the 5 sources of knowledge۔ ہوا سے خمسہ جس کے ذریعے ہم کسی چیز کا تپاس کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جب ہم اللہ کو چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو پھر اس کی پسند کیسے جانتے؟ گاڑی اٹکی کی نہیں یہاں؟ How could you find out that what does Allah subhanahu wa ta'ala like when you don't have a direct connection with Allah؟ یہی مسئلہ ایک مرید کے ساتھ ہے۔ پہلی بار دعوت دیا تھا، نہ میرا نمبر اس کے پاس، نہ اس کا نمبر میرے پاس، اور ملاقات والوں کی بھیڑ ایسی کہ پوچھ بھی نہیں پایا، پریشان تھا۔ حضرت کی پسند کا کھانا بنانا ہے، حضرت سے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں، کیا کروں کیا کروں؟ فوراً الطاف اشرفی کے پاس یار آپ تو غازی ملت کی بھی خدمت کرتے ہو، نورانی میاں کی بھی کرتے ہو، شیخ الاسلام کی بھی کرتے ہو، پورے خاندان کی کرتے ہو، نورانی میاں کو کیا پسند ہے؟ میں کیوں؟ کل میرے گھر دعوت۔ الطاف بھائی نے فوراً مسکراتے ہوئے کہا دیکھ، ویسے تو میں کھمن کے لیے مشہور ہوں، لیکن نورانی میاں کو سادہ سادہ کھانا کھلا دینا، بن مانگے دعا ملے گی۔ میں اس کے گھر پہنچا، سادہ سادہ کھانا پیٹ بھر کے کھایا۔ یار مجھ سے تو نہیں پوچھا اور میری پسند جان گیا۔ کیسے جانا؟ اس سے جانا جو میرے قریب
وہ حبیب ہوتا ہے، اور جو جتنا قریب ہوتا وہ اتنا حبیب ہوتا۔ بلا تشبیہ مہمان کی پسند اس نے بتایا، جو مہمان کے قریب ہے۔ رحمان کی پسند اس نے بتایا، جو رحمان کے قریب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اولاد غوث اعظم، شہزادہ غازی ملت، مذہب اسلام، نعرہ رسالت۔ اور جو رحمان کے قریب ہے وہی تو ہم غلاموں کے حبیب ہیں۔ چنانچہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو راضی کرنا ہے تو کوئی وہ کام مت کرو جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شراب مت پیو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ زنا مت کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جھوٹ مت بولو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غیبت مت کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بیک بائٹنگ مت کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تہمت مت لگاؤ، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مال حرام مت کھاؤ، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بیوہ کو بے سہارا مت سمجھو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو، اللہ کو پسند ہے۔ روزہ رکھو، اللہ کو پسند ہے۔ حج کرو، اللہ کو پسند ہے۔ زکات دو، نیکیاں کرو، اللہ کو پسند ہے۔ خیرات کرو، اللہ کو پسند ہے۔ مسجدیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے۔ مدرسے بناؤ، اللہ کو پسند ہے۔ خانقاہیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے۔ درسگاہیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ کو پسند ہے۔ اہل بیت سے پیار کرو، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ کو پسند ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں نماز پڑھو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ صلو، توجہ چاہوں گا اس نکتے پہ، صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ یعنی سجدہ ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، رکوع ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، قیام ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، سلام ویسے ہی پھیرو جیسے میں پھیرتا ہوں۔ سرکار فرما رہے ہیں تجھے روزہ رکھنا ہے تو صرف بھوکا مت رہ بلکہ سحری کر جیسے میں کرتا ہوں، نیت کر جیسے میں کرتا ہوں، روزہ رکھ جیسے میں رکھتا ہوں، افطار کر جیسے میں کرتا ہوں، تراویح پڑھ جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تجھے حج کرنا ہے تو پچھلی امتوں کی کاپی مت کرو بلکہ احرام پہنو جیسے میں پہنتا ہوں، نیت کرو جیسے میں کرتا ہوں، طواف کعبہ کرو جیسے میں کرتا ہوں، صفا مروہ کے درمیان سعی کرو جیسے میں کرتا ہوں، مینا مزدلفہ عرفات میں قیام کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ تجھے کرنا تو میری کاپی کر، میری سنت پہ چل۔ ارے جب تو ایسا کرے گا تو میری سنت بھی ادا ہوگی، مولا کی عبادت بھی ادا ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مذہب اسلام، تاج العلماء۔ گویا صاف فرمایا جا رہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تم سب کو جو میرا رسول دے دے اسے لے لے، اور جس سے منع کر دے اسے رک جاؤ۔ یا اللہ کیوں؟ تو جواب ملا کیونکہ اس کی دین ہی میری دین ہے، اس کی عطا میری عطا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ اس پروگرام کا نسبت ہے 3 ذوات مقدسہ سے، اور وہ اس لیے کیونکہ ان کا عرس ہے۔ مخدوم سمنانی کا عرس ہو گیا، حضرت سرکار خواجہ دانا کا عرس ہو گیا، ان کے بڑے صاحبزادے کا ہونے والا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہونے والا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو مضمون بالکل اسی سے لگا ہوا ہے، یہ بھی تو بتاتا چلوں کہ عرس ہوتا کیا ہے، تاکہ یہ رضائے الہی کا جو سمندر ہے اس میں کم سے کم نہ صحیح ہوتا چند قطرے ہی مل جائیں تو مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی حدیثوں کا مجموعہ، کئی حدیثوں کا، جیسے جب کوئی ایک مضمون نگار کوئی مضمون لکھتا ہے،
یا کوئی سیرت نگار کسی واقعے کی رچنا کرتا ہے، ایک واقعہ اس کے دماغ میں نہیں ہوتا، تھوڑا سا گرمی جھیلنا ہے آپ کو بس تھوڑی دیر تک، ایک واقعہ نہیں دماغ میں رہتا، انیک واقعات رہتے ہیں، اور پھر ان سب کو ملا کے تطبیق دے کے ایک واقعہ بناتا ہے جسے مضمون واقعہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی میں نے آپ کی سہولت کے لیے 20-25 حدیثوں کو اکٹھا کر کے ایک مضمون واقعہ بنایا، اور وہ کیا؟ ایک دن حضور علیہ السلام انہوں نے اپنے سارے صحابہ کو جمع کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں لماذا جمعتنا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں کیوں جمع کیا، کوئی خاص بات ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اماشا تجھے نہیں معلوم، ھذا یوم استشہد فیہ اصحاب احد، آج وہ دن ہے جس دن احد کے صحابہ شہید ہوئے۔ نہیں پہنچ پایا، چلیے میں پہنچاتا ہوں، یعنی آج 1 سال ہو چکا ہے، آج ان کی برسی ہے، اتنا کرنا پڑے گا تب سمجھیں گے۔ آج وہ دن ہے جس دن احد کے صحابہ شہید ہوئے، مطلب حضور مسکرا کے فرما رہے ہیں گویا آج میرے چچا جان سید الشہداء امیر حمزہ کا عرس ہے۔ سبحان اللہ۔ غلام امام کا عرس کریں گے تو نظر آتا ہے، ذرا یہاں دیکھو، امام اپنے غلام کا عرس کرنے آنا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کیا کرے گا، انطلقوا الی المقام، سرکار نے عرس کا لفظ نہیں کہا، یہ عرس کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، یہ بھی حدیث نبوی سے ثابت ہے کہ جس وقت میں ایک بندہ اپنے تینوں سوال کا بہترین جواب دے دے گا، جنت کی بشارت پا جائے گا، اسی وقت نکیرین کہیں گے نم کنومت العروس، سو جا جیسی نئی نویلی دلہن اپنے یار کے انتظار میں سوتی، یعنی جاگتی رہتی ہے اسی نیند، سو جا صاف اعلان کیا جائے کہ اسے یہ بشارت دی گئی ہے کہ اب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سو جا۔ یہ کس سے ماخوذ ہے؟ عروس سے، اور اسی عروس سے عرس بنا ہے۔ گویا جس وقت اللہ والے قبر میں سوالوں کا جواب دیتے ہیں تو انہیں بشارت سے کہا جاتا ہے عبد القادر، اے معین الدین، اے اشرف جہانگیر، اے خواجہ دانا، گھبرا مت، تیرے لیے تو بشارتیں ہیں، اب سو جا، جیسے نئی نویلی دلہن سنتا۔ بس ہر سال ہم اسی عرس کی یاد مناتے ہیں جس دن یہ کہا گیا سو جا، یہاں سے لفظ عرس آیا ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ حضور نے صحابی سے کہا انطلقوا الی المقام، چلو قبرستان احد کی، جلوس نکلا۔ کیا نکلا؟ بولو، جلوس نکلا۔ یار جلوس تو ہم بھی نکالتے ہیں، تم بھی نکالتے ہو، آنے والا ہے نور والا مہینہ، ہر سنی جھنڈا لے کے جلوس نکالتا ہے، مگر خدا کی قسم اس جلوس کی عظمت پر ہر سنی قربان۔ ارے جس جلوس کی قیادت خود مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بہت تیزی سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ واقعہ کیوں چھیڑا وہ بات بیچ میں آنے والی ہے، توجہ چاہوں گا۔ سرکار نے جیسے ہی اپنا داہنا قدم قبرستان احد میں رکھا، فوراً کہا السلام علیکم یا اہل القبور من الدیار انتم السابقون ونحن انشاءاللہ، سلامتی ہو اے قبر والوں، اے قبر میں آرام کرنے والوں، تم ہم سے پہلے چلے گئے، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ حضور کوئی کام بلا وجہ کرتے ہیں تو سلام کیوں کیا؟ مطلب صاف کہ سرکار نے سلام کیا، کیوں؟ کیونکہ شہدائے احد جواب دے رہے ہیں، اسی لیے تو حضور نے سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سلام کرنے کا حضور نے حکم بھی دیا۔ ارے موقع ملے تو ان جاہلوں کو سمجھاؤ جو سلام کی آدان پردان پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ مدینے والے کو یہاں سے سلام بھیج رہے۔ ارے جاہل، جب مصطفیٰ کا سلام امتی سن سکتا ہے تو پھر امتی کا سلام مصطفیٰ کے لیے۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ. وہ کہتے ہیں نا ہم گھٹنا پیٹ کی طرف مڑتا ہے، ہماری طرف کہاوت مشہور ہے، خون خون کو پہچانتا ہے. حضور کے ساتھ بھی یہی قصہ ہوا. انہو مالا الی قبر عمی، سب سے پہلے میرے آقا اپنے چچا جان سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر کی طرف گئے. اس کے بعد راوی بیان کرتے ہیں حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے، حضور کچھ پڑھ رہے تھے. ارے یار قرآن سے بہتر بھی کوئی چیز ہے پڑھنے کے لیے؟ تو غالب گمان یہ ہے کہ میرے آقا قرآن پڑھ رہے ہیں. حضور نے دعا مانگی، سرکار دعا مانگ رہے ہیں اور صحابہ کہہ رہے ہیں آمین. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں آمین، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آمین. ایک ہی آمین باب اجابت سے ٹکرانے کے لیے کافی. اس کے بعد سرکار نے منبر لگایا. کیا لگایا؟ جیسے یہاں آپ نے جماعت خانے میں لگایا، حضور نے قبرستان میں احد میں منبر لگایا. ہمیں قبرستان میں کہیں منبر ہوتا ہے؟ منبر تو مسجد میں ہوتا ہے. توجہ. تو وہاں جو تھا پتا چلا لے جانے کا مدینے سے اہتمام کیا گیا. کیا کیا گیا؟ ارے اسی اہتمام کو تو ہم عرس کرتے ہیں. عرس میں ہم کرتے کیا ہے؟ قبر کی زیارت کرتے ہیں جو نبی نے کیا، تلاوت کرتے ہیں جو نبی نے کیا، منبر لگاتے ہیں جو نبی نے کیا، خطبہ دیتے ہیں جو نبی نے کیا، حمد و نعت پڑھتے ہیں جو نبی نے کیا، ایصال ثواب کرتے ہیں جو نبی نے کیا. ارے ہم تو وہی کرتے ہیں جو نبی نے کیا. یاد رکھنا رسمیں جو رہے رسمیں بدل سکتی ہیں، سنت نہیں بدلتی. وہ صحابہ تھے جو نینوں کے ساگر سے نہاتے تھے، یہ خواجہ دانا ہے جو گاگر سے نہاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، فیضان سرکار خواجہ دانا، نعرہ حیدری. اس کے بعد حضور نے خطبہ دیا. خطبے میں اپنے رب کی حمد بیان کی، کچھ مسائل بیان کی، اور بیان کرتے کرتے اب یہ جو حصہ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم میں. ایک جماعت ہے کہ اگر کوئی حدیث بخاری سے نہ نکالو تو اسے بخار آ جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ بخاری اور مسلم جو متفق علیہ حدیث کا ٹکڑا سرکار نے اپنے صحابہ کی طرف توجہ دی. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مزاج نبوت بالکل بدلا ہوا، عجیب کیفیت میں آ گیا. جلال اور جمال کا ایک مشترکہ رنگ میرے حضور کے چہرے بدوہا پر. اچانک انہو رفع یدہ الیمنی، اپنا داہنا ہاتھ حضور بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے مجھے رب کی عزت جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اعطیت بمفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام کنجی کہتے ہیں کہ چابی کہتے ہیں؟ جو کہو دونوں صحیح. چابی ویسے استعمال زیادہ ہندی میں ہوتی ہے، کنجی اردو میں، یہ ایک بنیادی وہ ہے. لیکن اس میں بھی لکھنؤ اور دلی والوں کا اختلاف ہے. جیسے عربی زبان میں کوفہ اور بصرہ والوں کا اختلاف ہوتا ہے، ویسے اردو میں لکھنؤ اور دلی والوں کا. تو توجہ چاہتا ہے، تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام کنجیاں میرے پاس. یہ جو میں تمام جو ترجمہ کر رہا ہوں یہ اپنے گھر سے نہیں کر رہا. علماء کہتے ہیں کہ جب جمع کی طرف مضاف ہو تو اس میں تمامیت کا معنی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ پانی تمامیت کی اچھی جیسے آپ کو پیاس لگی، پیاس حالت خشک ہوئی، آپ کے جی نے چاہا کہ تھوڑا سا پانی پیا. آپ نے گلاس کو جو اٹھایا، دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بعد اگر میں گلاس کو پلٹوں اور یہ آپ نے دیکھا نا چند قطرے پانی کے گرے، دیکھا چند بوند بولو بھائی، یہ جو چند بوند پانی کی گری ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے پانی تو پیا لیکن تمام یہی سمجھانا چاہتا کل نہیں پیا، اگر کل پیا ہوتا تو ایک بوند پانی نہ گرے۔ اور یہاں جمع کی طرف مضاف ہے، اور جو جمع ہے وہ بھی صرف جمع نہیں بلکہ جمع منتہل جمع، اور جس کی طرف مضاف ہے وہ بھی جمع منتہل جمع، یعنی اس جمع کے بعد کوئی جمع ہی نہیں، ایسا پلورل ہے، ایسا بہووچن ہے۔ مطلب اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ روح زمین میں، زمین سے لے کے آسمان پر، عالم ناسوت سے عالم جبروت، عالم جبروت سے عالم ملکوت، عالم ملکوت سے عالم لاہوت، عالم لاہوت سے عالم ہاہوت، جتنی نعمتیں ہیں سب کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ گرمی لگ رہی ہے نا؟ نبی کے زور سے بولو، جاہو جلال کی چابی دست مصطفیٰ میں، فضل و کمال کی چابی دست مصطفیٰ میں، حسن و جمال کی چابی دست مصطفیٰ میں، جود و نوال کی چابی دست مصطفیٰ میں، برگزیدگی کی چابی دست مصطفیٰ میں، امامت و قیادت و سیادت و شرافت و نجابت و ولایت و حمایت کی چابی دست مصطفیٰ میں، عظمتوں کی چابی دست مصطفیٰ میں، رحمتوں کی چابی دست مصطفیٰ میں، برکتوں کی چابی دست مصطفیٰ میں، نعمتوں کی چابی دست مصطفیٰ میں، زمین کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کی چابی دست مصطفیٰ میں، بین السماء والارض جو ہے اس کی چابی دست مصطفیٰ میں، میں وجہ چاہوں گا گویا ساری چابیاں دست مصطفیٰ میں رکھ کر گویا رب کعبہ یہ فرما رہا ہو کہ اے میرے پیارے عرش کی آنکھوں کے تارے، یہ ساری چابیاں ہم نے آپ ہی کے لیے تو بنائی تھی، بس امانتاً ہم نے اپنے پاس رکھی تھی، جب کسی کو ضرورت پڑتی تھی تو آپ کا صدقہ اتار کے دے دیتا تھا، آدم کو ضرورت پڑی تو نکال کر صفوت کی چابی دے دی، نوح کو ضرورت پڑی تو انہو کان عبداً شکورا کی چابی دے دی، ادریس کو ضرورت پڑی تو ورفعناہ مکانا علیہ کی چابی دے دی، اسماعیل کو ضرورت پڑی تو انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبیہ کی چابی دے دی، جب زکریا کو ضرورت پڑی تو بشارت کی چابی دے دی، یحییٰ کو ضرورت پڑی تو استقلال کی چابی دے دی، ابراہیم کو ضرورت پڑی تو خلت کی چابی دے دی، اسماعیل کو ضرورت پڑی تو ذبح و اظہار کی چابی دے دی، یونس کو ضرورت پڑی تو رضا کی چابی دے دی، ایوب کو ضرورت پڑی تو نکال کے صبر کی چابی دے دی، ارے جب یعقوب کو ضرورت پڑی تو استقامت کی چابی دے دی، اور جب یوسف کو ضرورت پڑی تو تیرے جمال کی اجرت اتار کے یوسف کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مذہب اسلام، سیرت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ جب موسیٰ کو ضرورت پڑی تو وکلم اللہ، موسیٰ تکلیمہ کی چابی دے دی، جب عیسیٰ کو ضرورت پڑی تو وہ ابری الکمہ والابرص وحی الموتى بإذن اللہ کی چابی دے دی، مگر اے میرے محبوب اب تو آپ کا نور نبوت لباس بشری میں آ چکا ہے، اب تو مانو روپ دھارن کر چکا ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے وہ ساری امانتیں میں آپ کے ہاتھ میں رکھ رہا ہوں، ادھر میں بانٹوں ادھر تم بانٹنا شروع، کیونکہ تیرا دینا میرا دینا ہے، میرا دینا تیرا دینا۔ نبی کی نظر اپنے صحابہ پہ پڑی، چابیاں ہاتھ میں ہیں، نظر صحابہ پہ ہے، میرے آقا نے ابو بکر کو مسکرا کر صداقت کی چابی دے دی، عمر کو دیکھا تو عدالت کی چابی دے دی، عثمان کو دیکھا تو سخاوت کی چابی دے دی، علی کو دیکھا تو شجاعت کی چابی دے دی۔ میرے نبی نے اپنے ایک بیٹے امام حسن کو کاندھے پہ بٹھایا تو امامت کی چابی دے دی، اور دوسرے بیٹے حسین کے گلے کو
چابی دی. مصطفیٰ کی نظر زین العابدین پہ پڑی تو نکال کے عبادت کی چابی دے دی. محمد باقر پہ پڑی تو علم کی چابی دے دی. جعفر صادق پہ پڑی تو تفقہ فی الدین کی چابی دے دی. موسیٰ کاظم پہ پڑی تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی چابی دے دی. حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا پہ پڑی تو صبر و رضا کی چابی دے دی. امام جواد پہ پڑی تو جود و سخا کی چابی دے دی. امام حاجی پہ پڑی تو کرم و عطا کی چابی دے دی. امام حسن عسکری پہ پڑی تو شجاع و وفا کی چابی دے دی. اور جب میرے نبی کی نظر اپنی بیٹے کے 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 بیٹے قندیل نورانی محبوب سبحانی قطب سودانی شاہباز لامکانی جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی پہ پڑی. میرا وجدان کہتا ہے, میرا ایمان کہتا ہے کہ دست عبد القادر میں ساری چابیاں رکھ کے یہی کہا ہوگا بیٹا مدینے سے میں بانٹوں بغداد سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, شان غوث پاک, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت. شہاب الدین سہروردی پہ پڑی تو تصوف فلسفہ نکال کے میرے مصطفیٰ نے تصوف کی چابی دے دی. بہاؤالدین نقشبند پہ پڑی تو بتبتل الیہ تبدیلہ کی چابی دے دی. اور جب میرے آقا کی نظر خواجاؤں کے خواجہ, راجاؤں کے راجہ, ولیوں کے مہاراجہ, سلطان الہند, عطائے رسول, فرزند بطول, باغ نبوت کے شگفتہ پھول, سرتابہ قدم آل رسول, والی ہندوستان خواجہ معین الدین حسن سنجری پہ پڑی تو میرا یقین و وشواس کہتا ہے کہ ایسی چابی دست معین پہ نبی نے رکھی کہ جب خواجہ آئے بھارت تو چہرہ خواجہ کا تھا, جلوہ آقا کا نظر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, فیضان غریب نواز, نعرہ تکبیر. سلسلہ چلتا رہا. قطب الدین کو قطب الاقطاب بنا دیا, فرید الدین کو زہد الانبیاء بنا دیا, نظام الدین کو سلطان المشائخ بنا دیا, علاء الدین کو مجدد سلسلے چشتیہ بنا دیا, نصیر الدین کو دہلی کا چراغ بنا دیا, اور سید محمد کے سودراز کو سارے دکنیوں کا بندہ نواز بنا دیا, سراج الدین کو آئین ہند بنا دیا, علاء الحق کو گنج نواد بنا دیا. اور جب میرے اشرف پر نظر پڑی تو عالم یہ ہے کہ محدث اعظم بول اٹھے کہ سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے, یوں سلطنت کے ترکنے سلطان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, فیضان سرکار سمنا, نعرہ رسالت. مطلب صاف ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کو راضی کرنا. اور یہ بھی ایڈ کر کے بات کو ختم کروں گا. قرآن آخری نقطہ ہے کیونکہ کافی ڈیہائیڈریٹ ہو گیا ہوں ہر طرف سے نوک ہونے کی وجہ سے. توجہ زندگی کے ساتھ اگر میں آپ سے کہوں, میرے دائیں اور بائیں دونوں طرف دیکھیے حسینی سید بیٹھے, امام حسین کی اولاد شہید کربلا, اور یہ اکیلا تنہا ان بیچ میں حسنی سید ایک بیٹھا, غوث پاک کی اولاد, امام حسن کی اولاد. یہ ہمارے بزرگ ہیں, یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ دونوں حضرات, توجہ سے سنیے گا, دونوں حضرات زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے, تو بات بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ حق دو کا ہے تو راضی بھی, زور سے بولو, ادھیکار دو کا ہے, ایک کو راضی کرنے سے دوسرا راضی ہو. مبین اشرفی صاحب ابھی آپ پڑھ رہے تھے, کچھ لوگ نظر پیش کرتے, آپ نے وہ اپنے پاس رکھا ہے, اس نظر سے کامل باپو راضی ہوئے کہ نہیں؟ ان کے جیب میں کیا گیا؟ تو
یار راضی وہی ہوتا ہے جسے مال ملے، کچھ ملے وہی پرسن ہوگا، وہی خوش ہوگا. یہ سمجھا حق دو کا ہے، ایک کو راضی کرنے سے دوسرا راضی نہیں ہوگا، دونوں کو کرنا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ ایک کو راضی کیا جائے تو کہیں گے بابا آپ کو کیا ہو گیا، نیند نہیں پوری ہوئی کیا؟ لیکن آپ بولے کہ دو کا حق ہے راضی ایک کو، تو جب راضی ایک کو کرنا ہے تو حق بھی ایک کا ہونا، دو کا حق اور راضی ایک کو. بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن آؤ قرآن کا فیصلہ سنو. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا. ایردو ہوما نہیں ہے کہ ان دونوں کو راضی کیا. مرجع ذات رسالت بھی ہے، ذات جلالت بھی ہے، لیکن ضمیر علماء کی توجہ واحد مذکر کی. اللہ و رسولہ احق ان یرضوہما نہیں ہے. قرآن میں کیا ہے؟ اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے اسے، توجہ رہے، انہیں نہیں، اسے راضی کیا جائے. یا اللہ کسے راضی کیا جائے؟ تب تک عربی گرامر کے بڑے بڑے ودوانوں نے کہا ارے ضمیر کیوں دیکھ رہا ہے؟ مرجع بھی تو دیکھ. جو مرجع ضمیر کے قریب اسی کا دامن تھام لے. تو خدا کو کیسے راضی کرے گا جب تک مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں نہ ہو؟ نبی کو راضی کر لے تو خدا بھی راضی ہو. مطلب صاحب کہ ذات الگ ضرور ہے، ایک بنانے والا، ایک بننے والا، ایک کھلانے والا، ایک کھانے والا، مگر ایک محب ہے دوسرا محبوب ہے، ایک لور ہے دوسرا بھی لوڈ ہے، ایک پریمی ہے دوسرا اس کا پریم ہے. مطلب صاحب گویا رب صاحب کے ذریعے فرما رہا کہ اے محبوب جو تیرا ہے وہی میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے. اب تیرا سب کچھ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. میں محب ہوں تو محبوب ہے، ہمارے بیچ کچھ تیرا میرا نہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت کنز الکرامت جبل الاستقامت حقانیت کی شان سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج العلماء، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری. اللہ کی رضا سب سے مہان، لیکن اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوتا جس سے رسول اللہ راضی نہیں ہوتے. اللہ کو راضی کرو کوئی گارنٹی نہیں کہ نبی راضی ہو، لیکن نبی کو راضی کر لیا تو بات بالکل 100% پکی ہے کہ نبی راضی تو سبھی راضی، خدا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا پر لگائے رکھے. یہ تصویر کا صرف ایک رخ بیان کیا جو بالکل درس گاہی. انشاءاللہ حضرت کی دعوت دی ہے اور اس سے پہلے بھی حضرت نے مجھے طلب کیا کہ پچھلے سال مگر میں اپنے بیرون سفر کی وجہ سے حاضر نہیں آ سکا. جبل پور آپ کی خانقاہ ربانیہ، وہاں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اسی مہینے کی 28 تاریخ. حضرت کی دعوت پہ لبیک کہتا ہوا میں جا رہا ہوں. اس کا جو خانقاہی پہلو ہے عیسائی کا وہ خامخواہ میں نہیں بیان کرنی چاہیے، وہ انشاءاللہ خانقاہ میں بیان ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.